اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز کرتے ہیں رب کریم کے بابرکت نام کے ساتھ جو ہر چیز پر قادر ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ خدا تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو دنیا میں بسایا اور ان سے نسل انسانی کا سلسلہ جاری فرمایا۔ قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے، اور زمین میں تمہارے لیے ساز و سامان ہے، یعنی اولاد آدم کے لیے یہ زمین ٹھہرنے کی جگہ، قرارگاہ اور ٹھکانہ ہے۔ ایک اور جگہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو اسی غرض سے پیدا فرمایا کہ ہماری عبادت کریں۔ خدا تعالیٰ کی خالص عبادت کرنا انسان از خود نہیں جان سکتا تھا، اس لیے انسانوں میں سے ہی اس نے نبیوں کو منتخب فرمایا اور ان پر وحی کا سلسلہ جاری فرمایا اور اپنی عبادت کے تمام طریقوں کو متعین کیا۔ دنیا میں انبیاء اور رسول آتے رہے اور لوگوں کو خدا تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے رہے، یہاں تک کہ خدا کے آخری پیغمبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ یہ وہ رسول پاک ہیں کہ جن کی دھوم پہلے نبیوں اور ان کی امتوں میں مچی ہوئی تھی، جن کا نام، اوصاف اور فضائل و محاسن خاص طور پر تمام آسمانی کتابوں میں اور سب پیغمبروں کی زبان پر تھے، اس لیے کہ یہ پیغمبر آخر الزماں، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، امام المرسلین، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ خدا تعالیٰ نے تمام انبیاء سے یہ عہد لیا تھا کہ اگر ان کے دور نبوت میں سرتاج انبیاء احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئیں تو وہ ان کی نبوت پر ایمان لا کر اشاعت دین میں ان کا ساتھ دیں اور ساری عمر ان کا اتباع کریں۔ ہر پیغمبر اپنی زندگی میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منتظر رہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں تو وہ ان کی نبوت پر ایمان لانے کا شرف حاصل کر سکیں۔ پھر جب وہ پیغمبر دنیا سے رخصت ہو کر خدا کی جوار رحمت میں جانے لگتا تو اپنی امت کو تاکید کرتا کہ اگر میرے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں تو تم سب ان پر ایمان لانا اور ان کا اتباع کرنا۔ سرور عالم کے ظہور سے پہلے صرف مکہ میں ہی برائیوں کا زور نہ تھا، بلکہ سارا عرب ہر قسم کی بدیوں سے بھرا ہوا تھا۔ ان لوگوں کی مذہبی، اخلاقی، تمدنی، معاشی اور معاشرتی زندگی موت سے بدتر تھی۔ وہاں سے انسانیت رخصت ہو چکی تھی۔ اخوت، خیر خواہی اور غرض ہر اچھی خصلت کا نام و نشان نہ تھا۔ زنا، شراب نوشی، جوا بازی، اغوا، ڈکیتی، رہزنی، لوٹ مار، حسد، بغض، قتال، فساد اور خون ریزی، لڑکیوں کا قتل کرنا اور ظلم و ستم، غرض ہر بری خصلت اور رذالت کی تاریک رات چھائی ہوئی تھی، گویا کسی نے نیکی کی روشنی دیکھی ہی نہیں تھی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں غیر اللہ کو شریک کرنا ان تمام برائیوں میں سر فہرست تھا۔ عرب کے لوگوں کا مذہب شرک تھا، اور شرک کا یہ مطلب کہ وہ لوگ ایک خدا تعالیٰ پر ایمان لا کر آسمانوں اور زمین کا کاروبار چلانے کے لیے خدا کے مددگار کو بھی مانتے تھے۔ اس عقیدے کی بنا پر اہل عرب دیوتاؤں اور جنوں فرشتوں کو نظریں دیتے اور بتوں کو سجدہ کرتے، جو چیز ان کی نظر میں پڑتی وہ ان کی پرستش کرنے لگ جاتے۔ سورج، چاند، ستارے، آگ، دریا، پہاڑ اور ہر قسم کی چیزوں کی عبادت کرنے لگے اور مجسمے بنا کر بت خانوں اور ہیکلوں میں رکھ لیے۔ چنانچہ خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، جن کو خوش کرنے کے لیے وہ ان کے نام کی قربانی اور نظریں دیتے تھے۔ عدنانی قبائل کے سب سے بڑے 3 بت تھے، ان کے علاوہ مختلف قبائل کے اور بہت سے مقامی بت بھی تھے۔ عرب جو اپنے کرتوتوں کے لحاظ سے تباہی کے گڑھے میں گر چکے تھے، خدا تعالیٰ کو ان کے حال پر رحم آ گیا اور ان کی اصلاح اور نجات کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو اور کنانہ میں سے قریش کو اور قریش میں سے بنی ہاشم کو پسند کیا اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو چن لیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان بڑی ہی شان اور عظمت والا خاندان ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا مردانگی، خوش اخلاقی اور انسانیت میں مشہور تھے۔ ان کے بیٹے عبد المطلب تھے جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے۔ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ تھے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد بزرگوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت عبداللہ تجارتی قافلے کے ساتھ تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ اسی دوران بیمار ہو گئے اور کمزور ہو کر واپس لوٹے۔ قافلہ مدینہ منورہ کے قریب سے گزرا تو حضرت عبداللہ نے اپنے ننیال یعنی بنو نجار کے ہاں ٹھہرنے کا ارادہ کیا۔ ان کی والدہ بنو نجار سے تھی۔ 1 ماہ تک بیمار رہے اور انتقال کر گئے اور انہیں وہیں دفن کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے والد کی وفات کے چند ماہ بعد تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے تمام انبیاء کرام اپنی اپنی امتوں کو آپ کی آمد کے بارے میں بتاتے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ آخری پیغمبر تھے کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری سنائی۔ اس بشارت کا ذکر قرآن مجید میں سورہ صف میں موجود ہے۔ سورہ صف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسی طرح وہ وقت بھی قابل ذکر ہے کہ جب عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس بھیجا ہوا خدا کا پیغمبر ہوں۔ مجھ سے پہلے تورات آ چکی ہے اور میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور میرے بعد جو رسول آنے والا ہے ان کا نام محمد ہوگا، اور میں ان کی بشارت دینے والا ہوں۔ اب چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بشارت سنا چکے تھے، اس لیے ہر دور کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے حضرت عبداللہ انتقال کر چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے مکہ کے لوگ خشک سالی اور قحط کا شکار تھے۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کا وقت قریب آیا تو بارشیں برسنے لگی، خشک سالی دور ہو گئی اور درخت ہرے بھرے ہونے لگے اور پھلوں سے بھر گئے۔ زمین پر ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر چند پرند سبھی خوش تھے۔ جس سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس سال زمینی پیداوار میں بھی اضافہ ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کے زمانہ میں ایک مشہور واقعہ اصحاب الفیل پیش آیا، جب یمن کے حاکم ابرہہ عیسائی نے اپنے ملک میں ایک عظیم الشان گرجا بنوایا تاکہ کعبہ کے بجائے لوگ گرجا کا حج کیا کریں۔ اس غرض سے اس نے ارادہ کیا کہ کعبہ کو جل کر مسمار کر دیا جائے۔ ہزاروں کا لشکر لے کر جب مدینہ کے قریب پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے 200 اونٹوں کو جو چر رہے تھے پکڑ لیا۔ جب عبد المطلب کو پتہ چلا کہ ابرہہ نے آپ کے اونٹ پکڑ لیے ہیں تو آپ بے خوف و خطر اس کے پاس پہنچ گئے۔ تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ آپ کی فوج نے میرے 200 اونٹ پکڑ لیے ہیں، مجھے وہ واپس کر دیں۔ ابرہہ نے کہا کہ اونٹوں کا مطالبہ تو آپ نے کر دیا اور اپنے کعبہ کے متعلق آپ نے کوئی بات نہیں کی۔ عبد المطلب نے کہا کہ اونٹ میرے ہیں، اس لیے میں اپنے اونٹوں کا مطالبہ کرتا ہوں، اور کعبہ خدا کا گھر ہے اور وہ اپنے گھر کی خود حفاظت کرے گا۔ عبد المطلب اپنے اونٹوں کو لے کر واپس آ گئے۔ عبد المطلب اور اہل مکہ ابرہہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ دوسرے دن ابرہہ نے مکہ میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر کی جانب سے ایک عجیب پرندوں کے لشکر بھیجے۔ ہر پرندے کی چونچ اور پنجوں میں پتھر تھے۔ پرندوں نے کنکر برسائے اور وہ سب کے سب کنکروں سے ہلاک ہو گئے۔ قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر سورہ فیل میں موجود ہے۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 50 سال قبل پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہار کے موسم میں 12 ربیع الاول 22 اپریل 571 عیسوی سوموار کے روز صبح کے وقت پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدائش کے وقت اپنے دونوں ہاتھوں پر جھکے ہوئے تھے، سر آسمان کی طرف تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ گھٹنوں کے بل جھکے ہوئے تھے، مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کی حالت میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مٹھی بند تھی اور شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھے جنم دیا تو ان سے ایک نور نکلا۔
اور اس نور سے شام کے محلات جگمگا اٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ محمد کی پیدائش کے وقت ظاہر ہونے والی روشنی میں مجھے بصرہ میں چلنے والے اونٹوں کی گردنیں تک نظر آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طلوع فجر کے وقت دنیا میں تشریف لائے۔ سیرت ابن حشام میں ہے کہ آمنہ خاتون نے کہا، حضور ابھی میرے شکم میں ہی تھے کہ میں نے خواب دیکھا کہ کسی نے کہا تیرے پیٹ میں امت کا سردار ہے، جب وہ پیدا ہو تو کہنا کہ اسے میں ہر حاسد اور شر سے خدا کی پناہ میں دیتی ہوں اور اس کا نام محمد رکھنا۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک نور مجھ سے نکلا جس سے میں نے شام کے سنہری بصرہ کے محل دیکھے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ خواب حرف بحرف درست نکلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے سردار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر حاسد کی شرارت اور برائی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ میں رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد رکھا گیا۔ آپ اسی دن سے تعریف کیے گئے اور قیامت تک خلق کی زبان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف رہے گی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خبر دادا محترم کو ملی تو آپ خوشی سے پھولے نہ سمائے، آپ کو چوما اور سر آنکھوں سے لگایا اور ان کا نام محمد رکھا، اور ابراہیمی طریقہ کے مطابق پیارے بچے کا عقیقہ اور ختنہ کیا گیا۔ مکہ کے اونچے گھرانے ولادت کے بعد بچے کو دودھ پلانے کے لیے کسی دوسری عورت کے حوالے کر دیتے تھے۔ چنانچہ اسی دستور کے مطابق ایک ہفتہ والدہ نے دودھ پلانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنو سعد کے شریف گھرانے کی ایک نیک اور پاک باز اور اعلیٰ اخلاق کی مالک عورت حلیمہ سعدیہ کی رضاعت میں دے دیا۔ حلیمہ سعدیہ کو سید الکونین کو دودھ پلانے کا شرف حاصل ہوا۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ حضور بچپن میں نہ روتے تھے اور نہ ضد کرتے، نہ بچوں سے لڑتے اور نہ ہی ان کے ساتھ گھل مل کر کھیلتے تھے۔ آپ کوئی فضول حرکت نہ کرتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی 6 برس کے ہوئے تو والدہ بھی وفات پا گئیں اور آپ دادا محترم کے پاس رہنے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 9 برس ہوئی تو آپ کے دادا بھی چل بسے۔ پھر آپ کو چچا ابو طالب نے لے لیا اور بڑی محبت سے ناز و برداری کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کرنے لگے، اور ساری زندگی حقیقی بیٹوں سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار محبت کیا اور آپ کو پالا، حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے تاج سے سرفراز ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آیا اور نہ ہی آپ کے بعد کوئی نبی آئے گا۔